بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، اور اس کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ اپنا موازنہ، اپنا مقابلہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، اور اسی موازنے اور مقابلے کے چکر میں یہ پھر اپنا بڑا بڑا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ آج کا ہمارا حدیث کے سبق کا موضوع، کیا ایسی دعوت جس میں دو لوگ فخریہ طور پر ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوں، اس دعوت میں جانا چاہیے؟ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے ولیمے کا 3239 حدیث کتاب میں، اور 17ویں ہے باب میں، 17 حدیث 17 ہے باب میں۔ الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حدیث کی عربی عبارت: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتباریان لا يحابان ولا يؤكل طعامهما قال الاحمد یعنی المتعارضین بالضیافة فخرا ورياء، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث کے حسن اور صحیح ہونے کے بارے میں اہل علم کے درمیان لمبا چوڑا اختلاف ہے۔ اب میں اس کی زیادہ تفصیل تو آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن اختصار کے ساتھ بتا دوں کہ شیخ شعیب الارناؤط نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، جبکہ شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اور اس حدیث کا تفصیلی حوالہ یہ ہے کہ امام بیہقی نے اس کو شعب الایمان میں 6068ویں حدیث کے تحت نقل فرمایا ہے۔ تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث کم از کم حسن درجے کی تو ضرور ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو شخصوں کے درمیان فخریہ ہونے والی دعوت کو قبول نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کا کھانا تناول کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ دو شخص ہیں جو فخر اور ریاکاری کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اہل علم نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ فخر اور ریا شریعت اسلامیہ اس سے منع کرتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی بری طرح مذمت کی ہے۔ اور اسی کا ایک تسلسل یہ بھی ہے کہ اگر دو شخص ایک دوسرے کے مقابلے پر اپنی دولت کی نمائش کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے اور فخر کے لیے آپ کو دعوت دیتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ ان کی دعوت میں جائیں ہی نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس بڑے راستے ہوتے ہیں بات بنانے کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ بندہ کہ جی میں گیا تو تھا، لیکن میں نے کون سا وہ کھانا کھا لیا، تو ایک منہ رکھنے کے لیے، دنیا داری کے لیے میں چلا گیا تھا، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے منع فرما دیا، نہ وہاں پر جانا ہے اور نہ ہی کھانا کھانا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ دونوں دراصل اپنی دولت کی نمائش کر رہے ہیں، وہ دونوں ان کا مقصد منافرت پیدا کرنا ہے، جس سے معاشرے کے اندر فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس قسم کی مقابلے بازیاں معاشرے کے سکون کو تہو بالا کرتی ہیں، نفرتوں کو ہوا دیتی ہیں، محبتوں کو ختم کرتی ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ کا مزاج یہ ہے کہ برائی کو نہیں بلکہ برائی کی جڑوں کو کاٹا جائے۔ امید ہے کہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے حدیث کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔